تو یہ جو ہم نے عورت کو سمجھا ہے کہ یہ ایک انسٹرومنٹالٹی ہے آدمی کے لیے ایک دنیا بنانے کے لیے، کہیں کہیں پہ یہ پہلے تو آدمی کو پروڈیوس کرتی ہے، پھر آدمی کی ریکریشن کے لیے اس دنیا میں بنی ہوئی ہے، پھر آدمی کے بچے پیدا کرنے کے لیے اور اس کی ریس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے عورت کو بنا رکھا ہے. آئی تھنک دیٹ مائنڈ سیٹ آلسو نیڈس ٹو بی چیلنجڈ ایٹ ٹائمز. وہی ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہماری بیٹی بھی ہمارے نام کو روشن کرے، ہماری بیٹی بھی ہماری لیگیسی کو لے کر آگے چلے، ہماری بہنیں بھی آگے بڑھیں. Mr. Shah Faisal, IAS, Deputy Secretary, Ministry of Culture, Government of India. Mrs. Ghazala Faisal, Deputy Director General, Ministry of Communication, Government of India. Mr. Mohammad Asif Habib, Chairman, Hafsan Group of Companies, Delhi. Mr. Ram Naresh, Assistant Commissioner of Food and Drug Administration, Aligarh. We are immensely thankful to all of you for believing in our mission and gracing the event. I am obliged to extend a warm welcome to our founder president, Mr. Nadeem Raja, Vice President, Mr. S.M. Taqir Alam, honorable patrons, executive team members, and all the guests. I am delighted to extend a warm welcome to each one of you on this auspicious occasion of 21st annual meet. کسی مرتبے کی خواہش نہ مقام چاہتے ہیں، جو بدل سکے زمانہ وہ نظام چاہتے ہیں، جو مسرتوں سے بھر دے غم زندگی کا دامن، وہی صبح چاہتے ہیں، وہی شام چاہتے ہیں. معزز حاضرین، ڈاکٹر شاہ فیصل، آصف حسیب صاحب، غزالہ میڈم، ندیم، رام نریش صاحب اور سامنے میرے بیٹھے ہوئے وہ حضرات جن میں سے اکثریت اس درجے پر ہے کہ انہیں ڈائس پر ہونا چاہیے تھا. میں کس کا نام پکاروں، میں کس کا نام نہ لوں، یہاں تو جو ہے وہ اپنی جگہ قیامت ہے. آپ سب کا خوش آمدید، آپ سب کا استقبال. مجھے ذاکر حسین فاؤنڈیشن کے اس 21ویں اینول فنکشن میں، اینول میٹ میں آپ کا استقبال کرتے ہوئے دلی مسرت ہو رہی ہے. مجھے وہ دن یاد ہے جب ہم نے پہلی میٹ کی تھی آج سے 21 سال پہلے. چند لوگ تھے یونیورسٹی پالی ٹیکنک کے آڈیٹوریم کے اندر، اور مجروح سلطان پوری کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. آج جو یہ منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ نے رپورٹ سنی، اینول رپورٹ. آپ یقین جانیے کہ جو کام حکومتوں کا ہوتا ہے، جو مسائل حکومتوں کو حل کرنے چاہیے، وہ این جی اوز اور ذاکر حسین فاؤنڈیشن نے اپنے ہاتھ میں لیے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اسکول ڈراپ آؤٹ کتنا ہے، انڈر پریولیج کلاس کی کیا مسائل ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو جو میڈیکل ایڈ سے بہت دور ہیں. ذاکر حسین فاؤنڈیشن نے سوشل سیکٹر میں، ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بلڈ کیمپس آرگنائز کر کے، ڈیزیز کیمپ اور ڈاکٹروں کو اکٹھا کر کے، اسی طرح ویمن امپاورمنٹ کی فیلڈ کے اندر وہ لوگ جو صرف اس لیے کہ ان کے پاس فائنینسز نہیں ہیں، ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا، سلائی مشین دی، اور آج ایسی سینکڑوں بچیاں ہیں جو اپنے پیروں پر خود کھڑی ہیں صرف ایک سلائی مشین کی مدد سے. میں نے جو بات شروع میں کی تھی کہ یہ وہ منظرنامہ ہے، یہ وہ آرگنائزیشن ہے جس نے آج تک ایک پیسے کی سرکاریت قبول نہیں کی، اور اپنے آپ اپنے قدموں کے اوپر یقین کرتے ہوئے، اپنے ممبر سے ڈونیشن لیتے ہوئے آج ہم 21ویں سال میں داخل ہو رہے ہیں. ہم نہ لیمپ لائٹنگ کرتے ہیں، نہ ہم بکے دیتے ہیں. ہمارا موٹو تو یہ ہے کہ ستارے توڑ کے گردوں سے لائے جاتے ہیں، لہو سے نقش تمنا بنائے جاتے ہیں. یہ بزم عشق ہے، اہل وفا کی محفل ہے، یہاں چراغ نہیں دل جلائے جاتے ہیں. ہم دل کے جو مسائل ہیں، ہم اب ظاہر ہے کہ بہت سی باتیں سیاستدانوں سے نہیں کہہ سکتے، جو کام ان کو کرنے چاہیے تھے ان سے تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹانا، تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹانا. ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے، تو زمین کے مسئلے کون حل کرے گا؟ میں سلام پیش کرتا ہوں ذاکر حسین فاؤنڈیشن کو، اور آج میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب بہت پریولیج ہیں، ہم سب لوگ بہت آنرڈ ہیں، بہت خوش قسمت ہیں کہ شاہ فیصل ہمارے درمیان موجود ہیں. ہی از فرسٹ کشمیری ٹو کریک UPSC ایز ٹاپر، 2010 کے ٹاپر ہیں. اور جس خطے کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ تعلیم کی کمی ہے، شاہ فیصل نے کشمیر کے پرچم کو بھی بلند کیا، ہمارا بھی پرچم بلند کیا، اور یہ ثابت کیا کہ حالات کیسے بھی ہیں، پولیٹیکل سچویشن کتنی بھی انسٹیبل ہو، اگر طے کر لیتے ہیں،
اگر یہ طے کر لیا ہم نے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے تو ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے۔ ٹھان لیا تھا یو پی ایس سی میں ٹاپر کی حیثیت سے، انہوں نے ان کی پولیٹیکل، ان کی پوری زندگی جس داستان سنگھرش جو جدوجہد سے بھری ہے اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ آصف حسیب صاحب یہاں موجود ہیں، ایک بہت بڑے انٹرپرینور ہیں اور بہت ساری خوبیاں ہیں اور فلنتھراپسٹ ہیں۔ غزالہ فیصل یہاں پہ موجود ہیں، آپ بھی گورنمنٹ آف انڈیا کے ایک بہت اہم آفیسر ہیں۔ رام نریش جی ہیں جو فوڈ اور ڈرگس ایڈمنسٹریٹر ہیں یہاں پر۔ بہت سارے لوگ ہمارے درمیان، اگر آپ کو کچھ آدھیاتمک شکتی چاہیے تو لیاقت معینی صاحب ہیں، سجادہ نشین درگاہ اجمیر کے، تالیوں سے استقبال کیجیے لیاقت معینی صاحب کا۔ اگر آپ کو اپنے دل کو سنبھالنا ہے تو یہ سامنے ڈاکٹر اطہر کمال بیٹھے، دل کے بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کا بھی استقبال کیجیے۔ اگر آپ کو کسی بھی وقت، رات دن، کسی بھی 24 گھنٹے میڈیکل ایڈ چاہیے تو ورن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل ڈائریکٹر سنجے بھارگو یہاں موجود ہیں، پیشے سے اینستھیٹسٹ ہیں۔ اور سنجے بھارگو کے لیے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ نشہ پلا کے، اینستھیٹسٹ کا آپ جانتے ہیں، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، تو یہ گرتوں کو تھامتے ہیں۔ ہم جن لوگوں کو آنر کرتے ہیں وہ بہت بڑے، یہ عاطف لکھنؤ سے آئے ہیں، ذرا عاطف کھڑے ہوئے آپ۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی زندہ جاگتی تصویر، روایتوں کے امین، اور جنہوں نے سر سید پہ بڑا کام کیا۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر ایک اسٹیج ادھر ہے تو ایک کہکشاں ادھر بھی۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ جب اس قدر معتبر شخصیات کسی محفل میں موجود ہوں اور ڈائز جو ہو وہ ابغریت سے لبریز ہو، تو چند لفظوں میں ان کے تعارفات اور ان شخصیات کو بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر بھی ایک روایت رہی ہے، اس کے معمول میں ڈاکٹر ذاکر حسین فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ سب لوگوں کا بہت خیر مقدم کرتا ہوں جو آپ سب لوگ یہاں تشریف لائیں، اور ڈائز پر تشریف فرما جتنی بھی معتبر شخصیات ہیں ان سب لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور وہی بات ہے کہ لفظوں سے کسی کی شخصیت کو بہت آسان ہوتا ہے بیان کرنا۔ میں یہ کہوں گا کہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی اہل زبان سے آگے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین فاؤنڈیشن کا جو وجود ہوا، جو یہ قائم ہوئی، وہ 2004 میں 2004 میں ہوئی۔ اس کے بعد اس کا سفر کتنا مشکل رہا، کتنا اچھا رہا، کتنا آسان رہا، یہ صرف جو اس کے کارکن ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی محبتیں، آپ سب لوگوں کی سپورٹ، آپ سب لوگوں کی دعاؤں سے یہ تنظیم آج اس مقام پہ پہنچی ہے، جو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ایسی معتبر شخصیات، ایسی لوگ جو کمیونٹی میں، سوسائٹی میں اور انڈیا میں اور پورے ورلڈ میں جن کو جانا جاتا ہے وہ ہمارے بیچ موجود ہیں، یہ اس چیز کی علامت ہے۔ اور میں خاص طور پہ بالخصوص ندیم راجہ صاحب، سائدہ ندیم صاحبہ جو کہ اس کی روح رواں ہیں، اور ہم لوگوں نے تو اس کو عملی جامہ بہت اوپر سے پہنایا ہے، بٹ اس کا جو لٹریری ورک ہے، اس کی جو بھی کاوشیں ہیں اس کے پیچھے، اس تنظیم کے پیچھے، اس میں بہت اہم رول سائدہ ندیم صاحبہ کا ہے۔ اور میں چھوٹا سا کارکن ہوں، خادم ہوں اس تنظیم کا، کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی اس میں شامل ہو سکوں، اور یہ تنظیم جس طریقے سے آگے فروغ کر رہی ہے فلاح اور بہبودی کے لیے اور ترقی کے لیے، لوگوں کے ویلفیئر کے لیے، میں اس میں خاص طور سے بالخصوص یہی کہوں گا کہ ہمیں یہ کام کرتے رہنا ہے، کیونکہ تنظیموں کا کام صرف کام کرنا ہوتا ہے اور آپ لوگوں سے محبت اور دعائیں حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس کی قبولیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ ہمیں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، خود کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، گاڈ کو خوش کرنے کے لیے سارے کام کرنے ہیں۔ تو ہمیں یہ کام کرتے رہنا ہے، اس تنظیم کو آگے لے جانا ہے۔ چلیے کہ چلنا ہی دلیل کامرانی ہے، جو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں وہ منزل پا نہیں سکتے۔ تو ہمیں صرف کام کرتے رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اور یہ میں خاص طور سے اس لیے اس بات کا ذکر کروں گا کہ یہاں پر جو شخصیت اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں اور ہمارے بیچ موجود ہیں، انہوں نے قیمتی وقت نکالا ہے ہمارے بیچ آنے کے لیے، اور بالخصوص میں آصف حبیب صاحب کا بہت خیر مقدم کرتا ہوں جیسے کہ وہ تشریف لائے ہیں۔ آپ بہت اعلیٰ ترین شخصیت ہیں، جو کہ ان کا تعارف آگے بھی دیا جائے گا۔ کافی طویل نہ کرتے ہوئے مختصر میں شاہ فیصل صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں، وہ تشریف لائے ہیں۔ آصف حبیب صاحب، شاہ فیصل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں،
اور امپورٹنٹ دوسری چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کی آمد ہی ہم لوگوں کے لیے باعث مسرت اور باعث عزت ہے الحمدللہ. میں مسز غزالہ فیصل صاحبہ کا بہت خیر مقدم کرتا ہوں اور رام نریش صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ سب لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ جسمانی محفل نہیں ہے، یہ روحانی محفل ہے، اور جہاں روحانی محفل ہوتی ہیں وہاں غیب سے مدد ہوتی ہے. تو آپ سب لوگوں کا ساتھ، آپ کی محبتیں، آپ کا سپورٹ ہمیں ہمیشہ چاہیے ہے، کیونکہ کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی ادارہ آپ جیسی شخصیات، آپ جیسے لوگوں کی سپورٹ کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. میں سب لوگوں کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے نام سے ہے زندگی میں سوز دروں. لیکن بہت سچی بات پروین شاکر نے کہی تھی کہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی. وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. لیکن آج انڈیویجولی جس مقام پر خواتین پہنچی ہیں انہیں لاجواب بھی نہیں ہونا ہے، انہیں سچ بولنا بھی ہے اور سچ بولنے کے بعد جیتنا بھی ہے. اور ہمیں بھی اپنے اندر یہ ٹالرنس پیدا کرنی ہے، یہ برابری پیدا کرنی ہے کہ جو فخر ہم کرتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارا نام جس طرح روشن کرے، وہی ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہماری بیٹی بھی ہمارے نام کو روشن کرے، ہماری بیٹی بھی ہماری لیگیسی کو لے کر آگے چلے، ہماری بہنیں بھی آگے بڑھیں، ہماری بیٹیاں بھی آگے بڑھیں، ہماری بیوی بھی ہمارے بازو میں کھڑی ہو، ہماری ماں کا نام بھی ہمارے باپ کے نام کی طرح ہو. تب ہم ایک مہذب معاشرہ، ایک اعلیٰ ترین ملک. اس لیے کہ مجھے یہ فخر ہے اور مجھے کبھی اس میں سندیہ نہیں رہا ہے کہ ہندوستان سونے کی چڑیا تھا، سونے کی چڑیا ہے اور آنے والے وقتوں میں بھی سونے کی چڑیا رہے گا. دنیا کا جو فنڈامنٹل نیچر ہے وہ فیمینین ہے، وہ فیمینائن ہے. اٹس اے وومن، اگر آپ اس طرح سے سوچیں گے اس کو، کیونکہ اس میں ایک انہرنٹ ایبلٹی ٹو کریٹ ہے، انہرنٹ ایبلٹی ٹو پروڈیوس. وہ پروڈکشن آپ کو کئی طریقوں سے دکھتا ہے. میں ایک بات جب ہمارے اینکر صاحب ڈاکٹر صاحب نے کری اس سے تھوڑا سا میں ڈس ایگری کرنے لگا. انہوں نے کہا کہ جو عورت ہے اس کی ہمیں قدر اس لیے بھی کرنی ہے کیونکہ عورت ایک مرد کی پروڈکشن کا، ایک مرد کی برتھ کا ذریعہ بنتی ہے. یہ ایک انسٹرومنٹلسٹ اور ایک ایسا اپروچ ہے عورت کی زندگی کو دیکھنے کا کہ عورت ایک مشین ہے، عورت ایک مینز ہے. میں ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کرتا ہوں اس میں. دیر از نو ہارم ان ڈس ایگرینگ آن دس سبجیکٹ. تو یہ جو ہم نے عورت کو سمجھا ہے کہ یہ ایک انسٹرومنٹیلٹی ہے آدمی کے لیے ایک دنیا بنانے کے لیے. کہیں کہیں پہ یہ پہلے تو آدمی کو پروڈیوس کرتی ہے، پھر آدمی کی ریکریشن کے لیے اس دنیا میں بنی ہوئی ہے، پھر آدمی کے بچے پیدا کرنے کے لیے اور اس کی ریس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے عورت کو بنا رکھا ہے. آئی تھنک دیٹ مائنڈ سیٹ آلسو نیڈس ٹو بی چیلنجڈ ایٹ ٹائمز. تو یہ دنیا کس نے بنائی ہے؟ یہ پہلے رب نے بنائی ہے، جس نے بنائی ہے آدمی نے بنائی ہے، عورت نے بنائی ہے. آئی تھنک ان سوالوں پہ سوچنا بڑا ضروری ہے. ایک شعر اور انہوں نے بہت اہم کہا، مجاز کا شعر ہے، اور سچ بتائیے میں بھی اسی شعر سے سٹارٹ کرنے والا تھا. تو میں انفیکٹ اس شعر کے اندر کی جو انہرنٹ کنٹروورسی ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل تو ضرور، آنچل تو بہت اچھا ہے مگر کتنا اچھا تھا کہ اگر اس آنچل سے کوئی پرچم بنایا جائے. پرچم مینز اے فلیگ. It's okay that on your body you have a covering, your face is covered, but ایک مجاز after all is a man. ایک آدمی ایک عورت کو یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے اپنی باڈی پہ ایک کورنگ لگا رکھی ہے. پرچم means something which can be raised, something which has a political or an ideological message associated with it. So اس پرچم کو بنانے میں ہم پھر سے کوشش کرتے ہیں کہ عورت کو ہم آبجیکٹیفائی کریں، اس کو ایک پولیٹیکل میسیجنگ کے لیے یا ہماری جو لارجر آدمی کی جو ایگزسٹنشل کرائسس ہے اس کو یوز کرنے کے لیے ہم تیار کریں. آئی تھنک وہ جو ہماری مجازی جو سوچ تھی اس چیز کو بھی کہیں نہ کہیں میں ڈس ایگری کرتا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ اوور آل جو میرا جو کنکلوڈنگ میسج ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم عورتوں میں آئی واز ویری ہیپی کہ ون آف دی اوارڈیز یہاں پہ ابھی انہوں نے اسٹیم فیلڈ میں کام کیا ہے، وہ سائنٹسٹ ہیں اور انہوں نے ریسرچ میں کام کیا ہے. تو یہ جو نئی فرنٹیئرز اور نئی باؤنڈریز ابھی ہماری عورتیں، ہماری جو خواتین ہیں وہ جو بریک کر رہی ہیں، آئی تھنک اس چیز کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے.